بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سارے کے سارے درخت روئے زمین پر سب کے سب قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں سب کے سب روشنائی بن جائیں اور جتنے اجنہ ہیں سب کے سب حساب کرنے والے بن جائیں اور جتنے انسان سب کے سب لکھنے والے بن جائیں، فضائل علی ابن ابی طالب کا احسان نہ کل ممکن تھا نہ آج ممکن۔ اور شاید اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت مقدس میں اس آیہ وافی ہدایہ کا انتخاب کیا گیا کہ اس سے پہلے بھی علماء اعلام ذاکرین اعظام بیان کر چکے۔ آیت بہت مشہور ہے، پیغام بہت معروف ہے، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گلدستہ قرآن میں یہ پھول آج ہی کھلا ہوا ہے۔ جتنی بار قرآن کو پڑھیے ہر مرتبہ قرآن کی تازگی ہے، اور تازگی اور بڑھ جاتی ہے جب ولایت کی خوشبو محسوس کی جانے لگے۔ اور اس مناسبت سے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کا ثواب باقی تمام 11 مہینوں میں پورے ختم تلاوت قرآن کے برابر ہے۔ ایک آیت اور ایک ختم قرآن، اور کیا شان ہے لیلۃ القدر کی۔ شاید کہ میں ساری زندگی فضائل مولا بیان کرتا، اگر کہاں 1000 مہینے مجھے ملتے اور کہاں کوئی ایک ذکر فضیلت میرا 1000 مہینوں سے افضل ہوتا۔ اس شب قدر نے قدر فضیلت علی کو بڑھا دیا۔ میں الفاظ پلٹ دیتا ہوں، فضیلت علی کے بیان نے شب قدر کو قدر دے دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیرم، اگر نماز کا ثواب تو خیرم من الف شہر، اگر آج کی رات میں ذکر خدا کا ثواب تو خیرم من الف شہر، آج کی رات میں اگر صلہ رحمی کا عنوان تو خیرم من الف شہر، اور آج کی رات میں اگر محبت علی میں کوئی بیان تو خیرم من الف شہر، برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے آج کی رات کا عمل۔ شاید یہ بات سمجھنا آسان نہ ہوتی، کیسے ہو سکتا کہ ایک رات کا کوئی عمل 1000 مہینوں سے افضل کیسے ہو سکتا؟ ہم تو ترازو ایسا رکھتے ہی نہیں جس میں کوئی عمل اتنا وزنی ہو جائے، مگر روایات نے اس کو سمجھانے کے لیے بھی حسن اتفاق دیکھیے، مثال دی تو ضربت علی کی دی ہے۔ اور ایسی مثال شاید ضربت علی کے علاوہ آپ کو کوئی اور ایسی مثال نہ مل سکے۔ ہو سکتا ہے عالم اسلام میں لشکر ختمی مرتبت میں بہادر بھی ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ جنگ بھی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کی تلوار بڑی مضبوط ہوتی ہو، مگر کسی تلوار کی ایک ضربت کو مقام نہ مل سکا جب سارے اصحاب کی تلواریں مل کر علی کی تلوار کی ایک ضربت کا مقابلہ نہ کر سکیں، تو سارے اصحاب کے ہاتھ مل کر علی کے ہاتھ کا مقابلہ کیسے کر سکیں؟ مسئلہ مولا کائنات کے فضائل کو سمجھتے ہوئے اس آیت کا انتخاب، اور آیت کے انتخاب سے پہلے آپ کی خدمت میں 2-3 جملے عرض کر دوں۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس ماہ مبارک کی اہمیت کے اعتبار سے 3 راتیں، اور 3 راتوں کا حوالہ لیلۃ القدر۔ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ انا انزلنا میں 3 مرتبہ ہی لفظ لیلہ کا انتخاب کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر، 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3، نہ 3 سے زیادہ اور نہ 3 سے کم۔ یہ 3 راتیں کیوں ہیں؟ تفسیر نور الثقلین میں روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا سے کہ یہ 19ویں
21ویں اور 23ویں شب یہ تینوں راتیں کیوں ہیں؟ ایک رات کیوں نہیں ہے؟ فرمایا لیلۃ 19، 19ویں شب التقدیر، ولیلۃ 21 اور 21ویں شب الابرام، ولیلۃ 23 اور 23ویں شب الامضاء۔ فرمایا تینوں راتوں کا الگ الگ عنوان ہے۔ پہلی رات شب قدر میں 19ویں شب، یہ کیوں ہے کہ التقدیر، آج کی رات میں تقدیر ہے۔ تقدیر کا مطلب تنظیم ہے، تنظیم کا مطلب سارے آپ کے ہمارے معاملات خدا کے سامنے ترتیب سے رکھے جا رہے ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اگر اس کو سمجھانے کے لیے مثال دوں تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ اگر کسی مملکت کو IMF سے قرضہ چاہیے ہو تو ایک طرح کا معاہدہ نہیں ہوتا، اسٹاف لیول کا الگ ہوتا ہے، اس کے بعد ان افراد کا جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں اس کا الگ ہوتا ہے، بعد میں آخر میں جو اناؤنسمنٹ اور قرضہ پاس کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جب کوئی مملکت کسی دنیاوی ادارے سے فنڈ طلب کرتی ہے ایک دم نہیں مل جاتا، اس کے سلسلے ہوتے ہیں الگ الگ۔ ایسے ہی ایک رات آج ہے، آج کی رات تقدیر ہے، اور آپ نے آج کی رات کو ایسا بنایا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے وہاں آ گئے جہاں چہردہ معصومین کی آمد کا یقین ہے۔ ایک رات ہے تقدیر، دوسری رات 21ویں شب، یہ کیا ہے کہ لیلۃ الابرام۔ ابرام کیا ہے؟ ابرام کہتے معاہدے پر نتیجہ حاصل کرنا۔ معاہدہ ہوا 19 کو، معاہدے پر نتیجہ فائنل ہوا 21 کو، اور پھر امام فرماتے ہیں 23 کو الامضاء، خدا کی طرف سے دستخط ہو گئے۔ اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد نہ آئیے گا، پھر آج صرف تقدیر ہے، ابراہیم 21 کو ہے، امضا 23 کو ہے، میں کہوں تو میرا قول ہے اور امام فرمائے تو حجت خدا ہے۔ یا اللہ اکبر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ سارے سال آپ کیجیے عزاداری اہل بیت، ہر سال میں، ہر مہینے میں اور ہر دن کے اعتبار سے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اجر و ثواب مہینے کے اعتبار سے اور دن کے اعتبار سے۔ لیکن ایسا اجر و ثواب کہ پھر ادا کیجیے اور 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، وہ صرف عزائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کسی اور امام کی شہادت نہیں ہے اس ماہ مبارک میں۔ تو کوئی تو خاص بات ہے کہ باقی سارے ائمہ، 12 میں سے 11 ائمہ، 11 میں سے 10 ائمہ، 10 ائمہ کا ماتم سال بھر، امام اول کا ماتم ماہ مبارک میں، اور ایسا ماتم کہ ایک ماتم کی آواز کا ثواب 1000 مہینوں کے ماتم سے افضل ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو کا ثواب 1000 مہینے کے آنسوؤں سے بہتر ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ جتنا سمجھ سکیں اتنا اپنے امام کو یاد کریں، اور چونکہ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا، میں نماز عشاء کی اقامت سے پہلے آپ کی خدمت میں دوہرا دیتا ہوں، بس خیال کیجئے گا جب ثواب بڑھ رہا ہے تو پھر عقاب بھی بڑھتا ہے۔
آج کی رات میں یا آنے والی شب ہائے قدر میں کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے جو ہمارے مولا کو شرمندہ کر دے. اور شاید ان راتوں کی تربیت مجھے اور آپ کو اس مقام پر لے جائے جہاں ہم مولا کے ان چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں کہ جن پر مولا فخر کریں. یہ کچھ تمہیدی مسائل تھے، میں نے چاہا کہ شب قدر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 3 راتوں کا حوالہ مکمل کر کے اپنی ذمہ داری آپ تک پہنچا دوں کہ فضائل بھی کمال کے ہوں اور مصائب بھی کمال کے ہوں، کہ ایسی شخصیت کا حوالہ کہ جس کے حوالے خدا نے اپنے محمد کو کر دیا ہے، ایسی شخصیت کا حوالہ ہے کہ جس کے حوالے خدا نے اپنی مرضیوں کو کر دیا ہے. آیت کا انتخاب یہی تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سورہ مبارکہ البقرہ ہے، اور سورہ مبارکہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 207 ہے. اور 207 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے ایک ایسے انسان کی مثال دی ہے، انسانوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے یشری کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے. یشری بیچ رہا ہے، صیغہ مضارع استعمال کر کے اس سلسلہ کاروبار کو قیامت سے ملا دیا ہے. اپنے نفس کو بیچ رہا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے عوض میں، اللہ کی رضا کے بدلے میں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر. اس آیت کے ذیل میں تفاسیر قرآن میں ایک بڑی بحث ہے، اور یہ ایسی بحث کہ بعض افراد یہاں پر صہیب رومی کو بیان کرتے. جناب وہ ایک صحابی رسول تھے اور انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کیا اور پھر پیغمبر کی خدمت میں مدینے چل کر آ گئے. تو مجھے کسی کی شخصیت سے کوئی اعتراض نہیں، اپنا مال جو قربان کرے وہ جانے، اور جس کے نام پہ قربان کیا وہ جانے. اگر آیت میں مال کی بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان لیتا. آیت میں تو مال کی بات ہی نہیں ہے، آیت میں تو جان کی بات ہے. اور اب جان اتنا حسین لفظ ہے کہ سنبھال کے رکھیے، ہر ایک کو جان مت کہیے. آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، اور آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا قیمت ہے آپ کی جان کی. کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ کی جان کی قیمت ہے جنت. جب آپ کی جان کی قیمت جنت ہے تو آپ اور ہوئے اور وہ کوئی اور ہے جس کی جان کی قیمت جنت نہیں ہے. جس کی جان کی قیمت جنت نہیں ہے. ارے آسان سی مثال ہے قبلہ، آپ اگر مارکیٹ میں جائیے تو مارکیٹ میں ہر قسم کی اشیاء بک رہی ہیں. جیسے بنانے والی کمپنی کا معیار ہے اس کا نام، ویسے اس کی قیمت ہے. یا چلیے علاقہ بیان کر لیجئے، چائنا کا مال ہے تو ویسے بکے گا، اور اگر جاپان کا مال تو ویسے بکے گا. فرق ہو گیا. ہیں دونوں استعمال کی چیزیں برابر، مگر ایک بنی چائنا میں ایک بنی جاپان میں. ہیں دونوں موبائل، استعمال دونوں کا برابر ہے، لیکن فرق ہو گیا کہ کہاں بنی ہے. کیا چائنا میں تو قیمت چائنا کے لحاظ سے، یا کہاں بنی کا جاپان میں قیمت جاپان کے لحاظ سے. اللہ اکبر. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ کیا اپنے گھر میں؟ آپ کی قیمت ہے جنت. وہ کہاں پیدا ہوا؟ کیا کعبے میں؟ اچھا بات یہ کہ اگر کوئی اور بھی پیدا ہو سکتا کعبے میں تو ٹھیک ہے مان لیتے، ہم کہیں تو شاید بات عجیب ہو جائے.
بلکہ کعبے کو چھوڑ کر کہنے والی شخصیت مسلمانوں کے اعتبار سے خلافت راشدہ میں خلیفہ دوم، اور ان کا یہ جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اعتراف ایسا کہ اظہر من الشمس سے کہ ان کی نگاہوں میں علی کیا تھے. کتنی مرتبہ تو ان کے الفاظ محفوظ ہوئے، مرقوم ہوئے کہ لولا علی لہلک. ایک جملہ اور سن لیجئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ فرمانے لگے عجزت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب. عورتیں عاجز ہیں کہ علی جیسا بچہ پیدا کر سکیں. اللہ اکبر. عورتیں عاجز ہیں کہ علی جیسا بیٹا پیدا کر سکیں. چلیے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ صرف علی کی تعریف کرتے ہیں، لولا علی لہلک. کمال تو یہ ہے کہ جو علی کو پہچان رہا وہ علی کی ماں کو بھی تو پہچان رہا ہے. تو ماں کو پہچانا ایسے اور باپ کو پہچانا ایسے کہ جب میدان غدیر خم میں اللہ کے رسول نے ولایت کا اعلان کیا تو مبارکباد دینے کے لیے ماں کا حوالہ بیان نہیں کیا. انہی شخصیت نے یہ کہہ کر مبارکباد دی، بخن بخن، مبارک ہو یبن ابی طالب. اے ابو طالب کے بیٹے. پتہ چلا مولا ہونے کے لیے باپ ابو طالب ہونا چاہیے. پتہ چلا مولا ہونے کے لیے باپ ابو طالب ہونا چاہیے. اسی لیے سارے صحابہ کی عظمت کو سلام. کسی صحابی نے اپنے آپ کو مولا نہیں کہا کہ مولا ہونے کے لیے باپ ابو طالب ہونا چاہیے. اور بے مثال علم ہونے کے لیے ماں فاطمہ بنت اسد ہونی چاہیے.